ہدف سے صرف حضور. وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک عجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر خوف جماتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لفظ جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون سے مصعب بن عمیر، کون سے عثمان غنی، کون سے سعد ابن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے. یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا دوسرا سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے. Beware of the revolution that is coming. لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں. یہ کام شروع ہوا ہے سن 5، بلکہ 4 ہے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس. اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، بہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، پھاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو. حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے. اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا سربراہ خاندان کا. چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے. اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا، گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ ہرن ہو جائے گا. حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں. وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا، واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. اچھا ابا جان آپ کا حکم لیجیے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں. چلیے یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل ہے، نہ قریش. آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے. چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ وہ ٹھکانے آ جائے گی، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے. غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو. وہی کپڑے اتارے، مادر ذات برہنا گھر سے نکالے گئے. ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا؟ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا، اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے. یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے. جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو. مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی
75 अफराद लाकर हुजूर की झोली में अगले साल डाल दिए कि हुजूर ये मेरी एक साल की कमाई है। 72 मर्द 3 औरतें, उन्होंने वो बैत की थी, बैत अक़बा सानिया, जिसके अल्फाज कल मैंने आपको सुनाए थे। बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम'i वत्ताअति फिल उसरे वल युस्रे वल मनशते वल मकरहे वाला सरफिर अलैना वाला ला नुनाज़िल अमरा लहू वाला नक़ूल बिल हक़्क़ ऐनमा कुन्ना ला नख़ाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइम। ये 72 मर्द थे मदीने के, जिन्होंने ये बैत की। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हुजूर अब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए, हम अगर ये मक्के वाले वहां हमला करेंगे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे जैसे कि अपने अहलो अयाल की करें। बहरहाल वो मुसअब बिन उमैर है जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, और जब शहीद हुए तो उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। एक बात तो ये नोट कीजिए, मौजू से जरा बात थोड़ी इधर उधर जा रही है, लेकिन यही चीजें हैं असल में कि जो हमारे दिलों को मुनव्वर करने वाली है नूर ईमान। वो अलम बरदार थे ग़ज़वा उहद में, झंडा मुसलमानों का उनके पास। एक हाथ पर एक शाने पर वार पड़ा, हाथ कट गया, दूसरे से थामा, दूसरे पे कट गया, अब दोनों हिस्सों के बचे हुए टुकड़ों से झंडे को थामा, गिरने नहीं दिया, यहां तक के शहीद हो गए। गिरे हैं तो झंडा गिरा। शक्ल में हुजूर से बहुत मुशाबे थे। खबर उड़ गई कि मोहम्मद शहीद हो। ये मुसअब बिन उमैर का वाक़या। जब इनको अब दफन करने का वक्त आया, और शहीद के लिए कफन जो है उसका वही लिबास होता है जो शहादत के वक्त है। हुजूर के सामने प्रॉब्लम पेश किया गया। हुजूर, मुसअब के जिस्म पर तो एक चादर थी, और वो चादर भी इतनी छोटी है, यानी 2 गज की चादर भी नहीं है। उससे अगर सर ढांपते हैं मुसअब का तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुलता है। क्या करें? हुजूर ने फरमाया, सर ढांप दो चादर से और पैरों पर घास डाल दो। ये आखिरी लिबास है जो मोहम्मद के उस दीवाने को इस दुनिया से रुखसत होते हुए मिला है, जिसका 200 दिरहम का जोड़ा चलता था। ये है सब्र। बर्दाश्त किया कि नहीं? तो ये जान लीजिए, मैं जो बात फलसफे की समझाना चाहता था वो ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है 8 साल जो रही है कि तुम्हें मारे, तुम्हें तकलीफें पहुंचाएं, तुम पर जो भी आए झेलो, बर्दाश्त करो, तुम्हें हाथ उठाने की इजाजत नहीं। असल में इनकलाबी अमल में ये बहुत फैसला कुन चीज है। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर शुरू ही से इनकलाबी लोग वायलेंट हो जाएंगे तो जाहिर बात है वो तो थोड़े होते हैं, गिनती के होते हैं। जो निजाम कायम है उसके पास ताकत बहुत होती है, उस निजाम को अखलाकी जवाब हासिल हो जाएगा उनको कुचल देने का, खत्म कर देने। अब जबकि वो हाथ नहीं उठा रहे तो अखलाकी जवाब तो नहीं है ना। अब अगर मारा जा रहा है तो अवाम उन्नास की दिली हमदर्दियां उनके साथ होती चली जाती। ये उमैया इब्ने खल्फ से बिलाल को आज इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, क्यों मारा? क्या बिलाल ने कोई चोरी कर दी थी? नहीं भाई। क्या कोई और गुस्ताखी की थी अपने आका की? नहीं। कहीं माज अल्लाह उसने अपने आका उमैया इब्ने खल्फ की बेटी के ऊपर तो कोई हाथ उठा दिया था? नहीं। तो क्या वजह हुई? बस सिर्फ ये वजह है कि वो एक अल्लाह को मानता है और मोहम्मद पर ईमान ले आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए इसका क्या असर होगा? ये खब्बाब बिन अरत पेशे के लिहाज से लोहार थे। सोचिए, एक जिंदा इंसान को दहकते हुए अंगारों पर दिखाया जा रहा है। उन अंगारों से खाल जली कमर की चर्बी पिघली, उस पिघलने वाली चर्बी से वो अंगारे ठंडे पड़े। ये सब कुछ झेल रहा है शख्स। सोचने वालों ने सोचा नहीं होगा क्या जुर्म था इनका? तो बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा कारीगर है, वक्त पर काम देता है, मुनासिब उजरत लेता है। ये क्या हुआ? ये कोई जुर्म नहीं, जुर्म सिर्फ एक है, एक अल्लाह को मानता है और मोहम्मद के दामन से वाबस्ता है। आप सोचिए, देखिए एक लफ्ज हम बोला करते हैं साइलेंट मैच्योरिटी। वाकया ये है कि किसी भी माशरे में मेजॉरिटी हमेशा साइलेंट रहती है। वो साइलेंट स्पेक्टेटर होती है, देखती रहती है क्या हो रहा है।
لیکن سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی، دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سن تو رہی ہے کہ کیا کرتے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں، بڑے ہی اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ان پر کوڑے برس رہے ہیں، انہیں دہتے ہوئے گاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی ان کی خطا نہیں، سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کا بال بیکا نہیں کیا، انہوں نے کسی پر دسترازی نہیں کی، وہ تو دعائیں دے رہے ہیں انہوں نے۔ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے۔ وہ ضرورت تو نہیں ہوتی کہ برملا اعلان کرے، لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک دوسرا بڑا پیارا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ دل فتح ہو رہے تھے اس وقت، یہ 8 برس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دل چاہے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اندر سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ کون کیا ہے۔ یہ ہے پیسو ریزسٹنس، یہ ہے صبر محض۔ انقلابی عمل میں، اقامت دین کی جد و جہد میں پہلا مرحلہ یہ ہے صبر۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟